محترم، آپ حضور کے غلام بیٹھے ہیں اور آپ نے جس طرح انتظار کیا اس کا اجر تو پھر مالک خود ہی دے گا آپ کو۔ اور میں نہیں کہنا اسلام جڑے چاہیے جناب جڑے بیٹھے جڑے بہ گئے وہ جڑے جنہیں چلے گئے وہ پھر گھوڑے ہی تھے جنہیں کوئی جو حضور دی محفل جا کے انتظار بھی نہ ہونے۔ اے حضور دے غلام، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام دا کم ہو جائے۔ اے جنہیں تسی بیٹھے ہو نا، اے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور جڑے تسی حضور دے غلام حضور دی محفل تے بیٹھے ہو صرف حضور دا ذکر سنن واسطے، پینے کا عالم شاہ صاحب فرما دیں جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہو دے، در منگ ملنگ بے ننگ شو دے، صاحب درد حال ہور ہو دے۔ اور پریشان بھی نہیں ہونا کہ ایسی اتنی دیر انتظار کیتا۔ اے تے امام مجد اسقلانی نے گل مکا چھڑی پہلے دی تے نہ میں نو پریشان ہون دی لوڑے نہ محفل والے نو پریشان ہون دی لوڑے۔ اے تے خدا دا شکر ادا کرو کہ تسی اتنی دیر فتنہ و محفوظ رہ کے حضور دی محفل بیٹھے رہے۔ امام مجد اسقلانی فرماتے ہیں کہ اذلا فرق بین موتہی و حیاتی، ایک خاص کر توڑے واسے گل سنا رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا بالکل۔ اسی لیٹ آئے ہیں، اسی کو گھر ستے دے رہے ہیں، رستے سفر ہی جی رہے ہیں، تو چل دے توڑے کو لاغے ہیں تے انشاءاللہ حضور دا دین تختوں تے آگے رہے گا انشاءاللہ۔ تے تسی ویکھ رہے ہو اس ٹائم عالم اسلام دے حالات کس طرف جا رہے ہیں تے بیت المقدس آزاد ہونے طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ جا رہا۔ تے میں اس محفل تے جو لیٹ ہونے دا ہویا نا تے میں دل وچ کیتا میں کہ یار محفل بھی لیٹ ہو گئی تے معافی مانگ لئیے تے لیکن میں نو دسیا گیا کہ جی اتھے بڑے ادارے نے ٹل آیا کہ محفل نہیں ہون دینی۔ میں کہا ہون دے سی جا کے رہنا، ہون تو جو مرضی ہوئے جا کے رہنا بھاوے۔ میں کہ اتھے کوئی بندہ بھی نہ ہویا نا، اتھے جا کے بکھانا ہے کہ یہ توڑا ملک توڑے پیو واسطے نہیں بنے ہیں، اے ملک رسول اللہ واسطے بنے ہیں۔ اتھے ساڑھا جسے دل کرے گا سی حضور دا محفل سجاواں گے تے مناواں گے، لبائک دے نعرہ لواواں گے تے انہوں نے کوئی لگا نہ سمجھے اے سائیں والی جماعت ہے۔ ہاں اسی کو لگے نہیں پھرتے بھائی سائیں والے ہیں۔ اور یاد رکھنا او جناب جڑے حضور دی عزت دے پہرے داراں دے بارے گل کرے نا کہ ود کے آوے تے جواب مالکہ طرف آندا دے وچ خاتمہ حضرت سعد بن معاذ اتھے جلسے دے لوگ بیٹھے ہون گے جڑے نوٹ کر رہے ہون گے، تسی انہاں نوں بڑا تنگ بھی کیتا ہے جی محفل نہیں ہون دینی، اے یاد رکھنا جواب ساٹھ تسی محفل روک دے کیندی ہو؟ کدی سوچیا ہے تسی نعرہ روک دے کیندے ہو؟ جنہوں نے صدقے کائنات بنی اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ سنے ذرا امام مجد اسقلانی کیا وہ پریشان نہیں ہونا کہ تسی حضور دے محفل بیٹھے رہے ہو دے کی ہویا۔ امام مجد اسقلانی فرماتے ہیں قیامت تک حضور دے غلامہ واسطے کہ قدر مشکل آ جاوے تے گھبرانا نہیں ہے، اے تصور کرنا کہ اذلا فرق بین موتہی و حیاتہی فی مشاہدتہی لامتہی و معرفت باحوالہم و نیاتہم و عزائبہم و خواترہم وذالک عنده جلیل لا خفا بھی۔ امام مجد اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی ساری امت کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور اس ٹائم اے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر آباد کی سرزمین ہوتے میرے غلام میری محفل واسطے بیٹھے ہیں تے میں کس نیت نال آیا بیٹھا تے تس کس نیت نال بیٹھے رہے ہو حضور دا ذکر سنن واسطے، حضور اے بھی جان دیں تے کتنا مزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ دے رہا ہے جی، کیا دبے اے بڑے آئے جی کریک ڈاؤن کرنا فلاں کرنا، میں کہو سن ذرا تسی لگے دے لوگ کریک ڈاؤن کر دے رہے جماعت سائیں والی جماعت ہے تے ہن او گل کوئی نہیں رہی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کتا ہوئے حضور دے درد تے حضور دے درد روٹیاں کھاندا ہوئے
تے پھر وہ شیر نو بھی خطرے وچ نہیں لے کے آندا تے جڑے تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو نا میں تے کہنا تہاڈے تے لکھاں سلام تانوں کہ حضور دی محفل جتنی دیر بیٹھے رہے ہو۔ یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ سنیں ذرا پیر نیک عالم شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے سہب درد حال ہور ہوندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مقال ہور ہوندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہور ہوندے۔ او جناب چونکہ چنانچے والے اور تھے تے حماس تے مجاہدین نے لمحہ پایا یا نہیں پایا اسرائیلیوں نے؟ یہ ہے سینہ ڈان والے وچ جنگ آلا، وہ مولوی امن 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 امن، میں کہا اسرائیل نو ہون سمجھ آئی اے تے اجے ٹینڈ کر رہا ہے اسرائیل دی یہودیہ دی حماس والے تے جس دن لبیک علیہ آئے تو پتہ لگ جائے گا، جس دن لبیک علیہ داخل ہوں گے نا فلسطین دے اندر تے اس دن مزہ آئے گا، ہے جی مزہ آئے گا اس دن عالم اسلام دا منظر ہی بدل جائے گا۔ اے تے جی حماس دے مجاہدین آئے جس دن لبیک دے مجاہدین آن گے نا پتہ لگ جائے گا تے آنا ہے انشاءاللہ۔ اقبال نے کہا تیرا بھی دور آنے کو ہے، پریشان نہیں ہونا، حضور دا دین آ کے رہنا ہے۔ جتنا مرضی چلا رہے کہنے سوچے سی کہ اسرائیل دی حماس بالکل چھوٹا جا ملک ہے تو اسرائیل داخل کا اسرائیل دی ٹینڈ کر کے رکھ دے گا، کہنے سوچے سی کہ انشاءاللہ جڑے سوچ دیں نا کہ پاکستان میں ہم حضور کے دین کو روک دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ جس طرح راتوں رات اچانک اسرائیل دے وچ حضور دے غلام داخل ہو گئے تو انشاءاللہ اچانک ایسے ہونا دے صبح تو نبو جللہ پاکستان دے پارلیمنٹ حضور دا دین آ گیا ہے۔ اقبال نے کہنے اقبال کے نا تیرا بھی دور آنے کو ہو اے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سے مزار۔ انشاءاللہ محمد عربی دے غلامہ دا دور آ کے رہنا ہے، تسی لوگوں نے حضور دے دین نال کھڑے رہنا ہے۔ میرا توڑے دا کان دا یہ مقصد ہے تے پیغام پہنچان دا مقصد ہے کہ ہون حضور دے دین نال اینج کر کے کھڑے ہو جائیں، اینج کر کے سمجھ آ رہی تے انشاءاللہ میں تے بڑا خوش ہاں، میں تے چاہنا کہ او جناب اللہ اے مدد الہی ہے نا، ہے ساڑھے کول اے ساڑھے جڑے ہیں جنہاں کو سارا ایٹم بم دے سب کچھ موجود ہے، انہاں دی چوں بھی نہیں نکلی۔ میں گل تے وچ پھر وچ ہو رہا ہے نا، ہاں زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے چھڑکنا کی، جنہاں پھا پھر آنکھ دا گل پایا دس انہاں نو جانیا جھڑکنا کی، لگی جاگ دا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالم جھڑکنا۔ سمجھ آ رہی بھائی حضور نال محبت کرنی۔ اقبال کہنا دل با محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پیوستہم، اقبال کہنا دل لان دیو کو جگاؤ حضور دی ذات۔ صحابہ نے حضور دی ذات نہ دل لایا، پھر انج دل لایا لوگ نے آج ہاتھ چکن ترس دینا کہ یہ لبائی کا نعرہ لگائیں گے، پتہ نہیں ہاتھ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ دے بندے ذرا غزوہ احد وچ صحابہ کہندے ہیں کہ تیر آ رہا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہندے ہیں تیر آ رہا رسول اللہ وال تے گمنام تیر آ رہا۔ یہ ہے عشق کا انداز، یہ ہے جن صحابہ نے پھر حضور کا عشق کا جام پیا نا تو پھر کیسر و کسرا بھی پاؤں میں آ گیا۔ سنیں ذرا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تیر آیا نا رسول اللہ کی طرف میں نے دیکھا تو اگر میں نے سوچا کہ اگر میں نے ڈھال اٹھائی تو تیر رسول اللہ کی طرف چلا جائے گا تو میں نے آگے بڑھ کر نہ آگے ہاتھ کر دیا، وہ تیر آ کر میرے ہاتھ میں لگ گیا۔ تو پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا انداز اپنایا، یہ ہے صحابہ کا انداز۔ لوگ آج حضور کی محفل کو روکنا چاہتے ہیں، میں کہا ہم ان کے غلام ہیں جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنا چہرہ بھی قربان کر دیا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا تیر رسول اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو کہا کہ اب غلام کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھا کہ جب تیر رسول اللہ کی طرف آ رہا تو آگے بڑھ کر ڈھال نہیں اٹھائی، یہ ہے عشق کا انداز۔ بابا جی فرماتے ہیں عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتا، محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت ہوتی انے واہ، اور کائنات میں جو انے واہ محبت کی جگہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔
جڑے سن نا بگھوڑے جڑے سن اتو تو کلمہ پڑھن والے او تے پھر رسول اللہ نو جناب مقام شوت تو چھوڑ کے واپس آ گئے جنہاں کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے بدر میں جانا ہے سل حبال من شیتا وطا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خود میں نموال نموال جڑا حضور کی عزت اہل کر کے گل لوگ کہتے ہیں نا آپ اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں حضور کی عزت پر میں نے کہا جب سخت بات حضور کی عزت پر کی جائے نا تو رسول اللہ تو خوش ہوتے ہیں حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات ہونا تو رسول اللہ خوش ہوتے ہیں جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ شعر کہے نا حضور کی بارگاہ میں یہ انداز اپنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دیں گے تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا سعد یہ کیا باتیں کر رہے ہو اتنا بھی جذباتی کیا ہوتا ہے جب حضور نے دیکھا نا میرے غلام کا انداز اور میری عزت کے لیے اتنی جافشانی تو حضور کا چہرہ انور چمک اٹھا پھر وہ چہرہ انور ہے کون سا اعلیٰ فرماتے ہیں رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اعلیٰ فرماتے ہیں وہ چہرہ انور کیسے تھا ہم دن رات لبیک والے یہ باتیں کرتے ہیں حضور کی محبت کی باتیں کرتے ہیں حضور کے دین کی باتیں کرتے ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں وہ چہرہ انور کیا تھا جب میں نے اعلیٰ فرماتے ہیں جب حضور کے جالی کے سامنے میں گیا نا تو میں نے کہا دیدار کروائیں تو وہ مالک ہے ان کی مرضی ہے دیدار نہ کروائیں تو جب دیدار نہ ہوا نا تو اعلیٰ فرمایا کوئی کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب یہ بات کی تو حضور مواجہ شریف کے سامنے آ گئے تو اعلیٰ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا نا اور جب حضور نے فرمایا احمد رضا آپ راضی ہو جب حضور نے یہ الفاظ نکالے تو میں نے جب ہور مبارک سے وہ انداز دیکھا نا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوا وہ گل ہے لمحائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے پل پل یہ دیکھ گلشن گلاب میں یہ ہے ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کی جوانی اور حضور کا پوری زندگی حیات طیبہ تو ایک وہ تو وراء الورا ہے نا سنو ذرا گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھانا ہے حضور سے محبت کرنی ہے اتنی محبت رسول اللہ سے ضرور کرنی ہے حضور کے نعرے سے تکلیف ہوتی ہے نا مولا کائنات نے جب حدیبیہ کے مقام پر رسول نے فرمایا امو یا فرمایا علی یہ میرا لکھا ہوا نام مٹا دو تو قیامت تک مولا کائنات نے اپنے ماننے والوں کو ایک پیغام دے دیا فرمایا نام کا ابدا حضور قیامت تک علی اور علی کا ماننے والا آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتے جو لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتے ان کو حضور کے نعرے سے تکلیف ہو سکتی تھی ہے جن کو نعرے سے تکلیف ہو سمجھے وہ مولا علی کا ماننے والا نہیں ہے اگر مولا علی کا ماننے والا ہو وہ تو جمپ لگا کر نعرہ لگائے اور جن کو ایک منٹ نعرہ لگوانا ہے میں نے جن کو نعرے سے تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ جمپ لگا کر لگاتا ہے یہ نعرے پر ناچتے ہیں میں کہا اعلیٰ حضرت ہمارے امام بتا کر گئے اور یہ وہ امام نہیں ہے یہ وہ امام نہیں ہے جو کینیڈا سے جناب سند لے کر آئے مجدد کی یہ وہ امام نہیں جو تھا تھا پر روٹیاں تلاش کرے یہ امام کون سے ہیں کیوں نہ زانا اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا حضور جلوہ گر ہوں گے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی سب سے بلند مسند اس دن رسول اللہ کی ہوگی تو اس دن حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن قبر انور سے میں باہر آیا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا حضور نے فرمایا اس دن جب ساری دنیا جمع ہوگی قیادت رسول اللہ نے فرمایا میری ہوگی ہے جو آج حضور کے دین کی طرف نہیں آتے کسی کا لیڈر عمران خان ہے کسی کا لیڈر نواز شریف ہے کسی کا لیڈر زرداری ہے کسی کا لیڈر کون ہے لبیک والے کتنے خوش قسمت ہیں حضور نے فرمایا المرء مع من احب تو جنہیں نال محبت کرتا ہے قیامت والے دن نال اٹھایا جائے گا ہم تو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں قیامت دن حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے حضور نے فرمایا وانا قائدهم اذا وفدوا فرمایا اس دن قیادت میری ہوگی آگے وانا خطیبهم اذا انصتوا خطیب کا معنی ہے لمبی گفتگو کرنا اس دن حضور نے فرمایا ساری دنیا خاموش ہوگی اس دن خطاب میں کروں گا
بڑا لمبا خطاب کروں گا تے پھر ساڑھے نال دے امیر المجاہدین ہون گے اسی تے اس دن حضور دیکھ کے ایک جملے تے لبیک دا نعرہ لانا این کر کے لبیک یار ہم دسو اسی لبیک دا نعرہ لا رہے ہو نا بن ویکھے نعرہ لا رہے نا جس دن سوچے جنہیں سب کے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو چاہتا ہے نا قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے جام کوثر پیے تو آج رسول اللہ سے وفا آج دنیا میں وفا کرنی پڑے گی جو چاہتا ہے نام اعمال ایسے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے دائیں ہاتھ میں تو پھر آج اعلیٰ فرماتا ہے جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں چاہتا ہے عزت ملے آج رسول اللہ کی عزت کرنی پڑے گی سوچیں ذرا تصور تو کریں ایک دفعہ کہ امام الانبیاء خطیب ہوں گے ذرا تصور تو کریں اور حضرت صدیق اکبر بھی کھڑے ہوں گے حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہوں گے عثمان غنی بھی کھڑے ہوں گے مولا کائنات بھی کھڑے ہوں گے تو حضرت امیر حمزہ بھی دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہوں گے ہیں جی حضرت خالد بن ولید سیف بن سیوف اللہ وہ بھی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے حضرت درار بن ازور بھی کھڑے ہوں گے حضرت جناب مصنع بھی کھڑے ہوں گے حضرت ابو ہریرہ بھی کھڑے ہوں گے حضرت جناب بلال حبشی بھی کھڑے ہوں گے تو پھر داتا صاحب بھی کھڑے ہوں گے امام اعظم حنیفہ بھی کھڑے ہوں گے غازی المدین شہید بھی کھڑے ہوں گے غازی عبداللہ شیشان بھی کھڑے ہوں گے ممتاز قادری بھی کھڑے ہوں گے اور پھر اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کھڑے ہوں گے اور پھر اسی صف میں لبیک والوں کے سپہ سالار امیر المجاہدین بھی کھڑے ہوں گے پھر کیا منظر ہوگا میں نے دسو یار اسی اجے بن ویکھے میں حضور دی شان بیان کرنا تسی بن ویکھے نعرے لاندے ہو جس دن امام الانبیاء خود تقریر فرما رہے اور پھر اس دن ہمارے سپہ سالار تو امیر المجاہدین ہوں گے تو پھر اس دن تو اسی جناب لبیک نعرہ اجلانا ہے پورا معاشر کا میدان گونج جائے گا کہ یہ لبیک انہیں جانا یار میں دوستو میں کوئی غلط گل کی تھی میں نے کوئی ایسی گل کی تھی میں کنوں کو گال کٹی اسی کہتے ہیں جی وہ نہ آئے محفل نہ ہو یار اسی حضور شان بیان کر رہے ہیں حضور نے فرمایا وانا خطیبہم وانا مبشرہم اذا یئسوا جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی زمین پر گر جائے گی اس دن حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن صفت انتقام کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اس دن انبیاء بھی کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری آج اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا جس دن پوری دنیا مایوس ہو جائے گی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر مایوس ہو جائے گی آج کوئی گل نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا اس دن ان کو میں بشارت دوں گا جنت کی آگے وانا مبشرہم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی فرمایا اس دن عزت والا جھنڈا میرے ہاتھ میں تو پھر اس دن ولواء الحمد یومئذ بیدی فرمایا اس دن پوری مخلوق اس جھنڈے کے نیچے یہ ہے حضور کی شان جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اقبال کہنا ساڑھے گاٹے فٹ نہ ہویا کر لبیک اللہ دے گاٹے فٹ نہ ہویا کرو یہ تمہارے کو عشق رسول نہیں تو پھر ذرہ عشق نبی الحق طلب سوز صدیق علی حضرت طلب فرمایا رب کلو عشق رسول تا ذرہ منگ تے پھر ذرہ منگی تو تے بچا نہیں سکتا تو تے لوکا نال حضور دی خاطر منہ نہیں بٹا سکتا تو پھر فرمایا نا ذرہ منگی تو ذرہ کیڑا منگی فرمایا عشق سوز صدیق علی حضرت طلب فرمایا صدیق اکبر سوز ہوئے تو مولا کائنات علی شجاعت اللہ منگی عشق منگی اب سنے ذرا مولا کائنات میں امام حسن فرماندن یاد رکھنا نام ہی نہ لیا کرو جڑا حضور دے دین دا باغی ہوئے نا مولا کائنات امام حسن فرماندن میرے نانے جان دا انداز کی سی فرما وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاهَا میرے نانے جان جس تے کولو ناراض ہونے سن نا پھر ساری زندگی ان دا نام نہیں لانی نہ لیا کرو کسی دا بھی جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں پھر کسی اور دے نا دی لوڑ پہ جانے نا کروں تیرے نام پہ جان فدا اعلیٰ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں یہ پھول خار سے دور ہے یہ شمع ہے کہ اور ہم کون ہیں کروں مدح آل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار ہے اور حضور کا منظر کیا ہوگا قیامت والے دن جب امام الانبیاء تشریف لا رہے ہوں گے اعلیٰ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے خدا نے وہ
دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ حضور نال محبت کرنی تے حضور نال ہی محبت کرنی تے حضور نال ہی اللہ واہ محبت کرنی۔ جڑا بندہ تانوں ویکھ کے کہہ دے نے جھلا جا رہا سمجھیا تیری بارگاہ رسالت وچ حاضری لگ گیا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا نا قرآن مجید نے فرمایا ان ایمان لے کے آؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا ان ایمان لے کے آؤ جی میں صحابہ ایمان لے کے آئے تے صحابہ حضور کی عزت کن پیرے دیتے؟ حضرت انس بن نضر جو پیچھے رہ گئے نا بدر تو یہ انداز لوگ کہتے ہیں لبیک والے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ جنہوں نے بابا جی نے کہتی یا اللہ انہاں دی نسل یا اللہ انہیں بھی رونا ہے، انہیں بھی رونا ہے، انہاں دی نسل رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے؟ رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے؟ تے لبیک والے کو رویا آج تک؟ امیر المجاہدین نے 6 مہینے جیل کٹی تے معذور دی حالت دی جیل کٹی تے جڑی امیر المجاہدین نے سانو داستان دسی نا جس کدے بیان ہی نہیں کیتی 22 دن جڑے امیر المجاہدین نے کٹے نا ادھر ریمانڈ دے اندر تھانے دے اندر واللہ جو امیر المجاہدین نے دسے نا قسم بخدا آج بھی یاد آنا نا دل پھڑدا او 22 دن ایسے سن نا کہ بس وہ بیان کرن تو باہر، لیکن بابا جی فرمانے نا سیکھ دن میں ڈھلے نہیں پہ کیوں کہ میں کہا چلو مالک راضی ہیں اس کام میں تے پھر پریشانی کس گل دی ہے؟ مالک راضی ہیں تے پھر مالک جو ویکھ رہے ہیں کہ میرا پہرے دار آیا کھلوتا تے پھر گل کس گل دی؟ یاد رکھو اے یہ ہے وفا رسول اللہ سے کرنے کی۔ بابا جی نے حضور نال وفا کی تھی نا تے پھر آج دنیا آئے تک پریشان ہے کہ جنازے جتنے بندے آئے کدھر ہو، بندے آئے کدھر ہو، میں کہ جنہوں نے وفا کی تھی بندے ہونا ہی بھیجنے سے ظاہری بات ہے۔ یہ تو ابھی دنیا کا منظر ہے، پھر قیامت کا منظر یہ ہوگا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے۔ حضور دی محبت ہوئے نا تو پھر 6 مہینے جیل کٹن تو بعد ہی بندہ کہنا تاجدار ختم نبوت۔ جو دل میں جو حضور دی محبت نہ ہوئے نا، کسی سیاسی لیڈر دی محبت ہوئے نا تو بندہ ایک دن بھی جیل نہیں کرتا، اگلے دن آکر بندہ اعلان کرتا کہ میرا اس جماعت سے تعلق بھی نہیں ہے۔ دی محبت نہ ہوئے نا تو بندہ روندے روندے کہ اپنی ماں جپی باندھا ماں بڑا ہو گیا تے جڑے ساڑیاں ماما سن جنہیں صدقے یار صدقہ دی لوری دیتی سی غازی جناب ہو مبشر صاحب میرے حویلیہ میں شہید ہوئے نا جو انہوں نے والدہ نے کیا کہ حضور اجازت دیو، انہوں نے والدہ کہ جناب پوسٹ مارٹم کرانا توڑے پتر دا، انہوں نے کہا یہ دین واسطے تے تاریخ واسطے میرے پتر دی بوٹی بوٹی بھی ہوندی نا تے کر لو، میری طرف اجازت ہے۔ یہ ہے مائیں جنہوں نے اپنے پتر ایسے پھر جدو غازی المدین شہیدی ماں گئی نا ایسا سننا ذرا بڑی مزیدار گل، لوگ کہتے ہیں نام غازی المدین شہیدی جدو ماں گئی نا آخری دفعہ ملن میاں والی جیل اندر تے رو بھائی ماما تے پھر ماما ہوندی ہیں نا، ماما دے دل گلاب نرم ہے، ماما دے پھر نرم ہوندے او تے پھر ماں سے پھر ماں سن اور رو بھائی غازی صاحب نے ماں نو تاریخی جملہ فرمایا، میں کہا ماں جی قیامت تک لوگ تب چڑھے مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ وچ مر گیا، کوئی ٹیکا نال مر جان گے کنہ دا نا نہیں رہے گا، تو کتنی خوش نصیب ماں ہے تیرا پتر حضور دی عزت تے جا رہا تے فرمایا ماں جی قیامت تک جدو اے سننا ذرا گل، فرمایا ماں جی قیامت تک جدو میرا نا آئے گا توڑا نا ضرور آئے گا۔ آج 100 سال ہو گئے یہ آج وزیر آباد دھرتی دے بہ کے میں غازی المدین شہیدی ماں دا نام آیا یا نہیں آیا، میں کہ اقبال گل کی بن گئی، اقبال کہتا تینوں پتہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ حضور نال محبت کرنی، بس حضور نال ہی محبت کرنی، قیامت تک حضور دی وجہ تو ہی نہ رہنا تے حضور دے دامن نال وابستہ ہونا تے اس واری 2023 اندر حضور دے دین نو تخت تے لے کے آنا تے حضور دے دین واسطے پرچی دینی، پرچی بڑے نچ کے دینی کہ یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہاں 76 سال تواڈے دین نال غداری کیتی، اے پرچی دے بدلے مینوں جنت لے جانا۔ ہاں پرچی تواڈی نظام مصطفیٰ واسطے ہونی چاہیے، پرچی رسول اللہ کے دین کے لیے، اور حضور کا دین ہی آئے گا تو پھر یاد رکھیے گا ہر مسئلے کا حل ہے، حضور کے دین میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسلام اتنی روٹی دینا اتنی روٹی نہ تواڈے تصور تو بھی بال ہے، ایک دفعہ اسلام دے دامن نال وابستہ تے ہو نا ساری زندگی تسی پھردے رہے ہو، کدے نون لکھ دے درد کدے حضور دے درد آ کے دے ویکھو، پھر ملتا کیا ہے؟ حضرت ربیہ حضور کو وضو کرا رہے ہیں۔ اے میں ہر جگہ روایت بیان کرتا میں نے اس روایت اپنا ہی مزہ آندا کہ یار چلے ہو صرف رسول اللہ نو وضو کرا رہے ہیں، کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی اور کام کیتا ہی نہیں۔
صرف رسول اللہ نے وضو کرا رہے. یہ دربار ہے کیا؟ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں. یہ شاہ نہیں ہے. شاہ اگر در ہونا تو پھر آٹے کے لین میں لگنا پڑتا ہے، پھر بجلی کے بلوں کے لیے خودکشیاں کرنی پڑتی. یہ سرکار کا در ہے. ہم آپ کو دن رات کہتے ہیں یار اسی کہتے کیا ہے ساڑھے نعرے لاؤ، ساڑھے کہتے گل کرو. کہتے نہیں سرکار کی بات کرو. جب سرکار کی بات ہو جائے گی تو پھر بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے گی. سنیں ذرا، حضور کو وضو کرا رہے، کوئی اور کام نہیں کیتا، کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی حضور دے دشمن نو بڑھیا کوئی نہیں، کوئی پہرے داری نہیں کی، صرف رسول اللہ نو وضو کرا رہا ہے. تے حضور پھر کتنے کریمن، کتنے کریمن. امام حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان احسن الناس، حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے. واجود الناس، حضور کائنات میں سب سے زیادہ سخی تھے. اے جنہاں محفل سجائی کھلوتے ہیں نا، وہ کائنات میں سب سے زیادہ سخی سن. ہاں تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ، ہزاروں رگوں وچ رنگے. اے محفل سجانا، لکھ روپے لانے حضور دے نام تے، حضور دے دن رات محنت کرنا تے اے جناب حضور دے نام تے گولی کھانا وزیر آباد، اے تے جیلاں کٹنا، اے تے انعام بھی بڑے بڑے بڑے. صرف رسول اللہ نے کوئی وضو کرا رہے، حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کی منگنا. تے پھر حضرت ربیہ بھی حضور دے غلام سن. او دن اصلہ پیسے دے دو، نے کہا یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جس سے لینے ہو تو عالم وہ امیدوارا. او حضور نے مختار کل مندے سن. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت دے اندر اللہ نے جڑا آپ نے مقام ادا کرنا، اس مقام دے اندر آپ دی خدمت چاہی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں، آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں. حضور دی خدمت بھی لگ گئی جنت دے اندر. جنت دی ضمانت ہو گئی نبی. انہوں نے کسی اور شاید ہی ڈر ہے، جنت دی ضمانت لگ گئی. حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا، اب یہ تو ہو گیا، اور 10 کی منگنا. حضرت ربیہ نے بے زبان حال نہ کیا، جولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ. تو سمجھتا کہ دین روٹی نہیں دینا، حضور درد روٹی نہیں لبدی، مسئلے نہیں حل ہوندے. سوچ ذرا دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر، ہوش ہو جا اور بھی کچھ مانگ. ہن میری گل آخر، میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہوں. چیف جسٹس صاحب آپ کو فیض آباد کا درد کیوں ہے؟ اس لیے درد ہے کہ امیر المجاہدین نے حضور کے غلاموں کو حضور کی عزت پر جینا سکھایا، جینا بھی سکھایا اور مرنا بھی سکھایا. کہ حضور کی عزت پر جینا کیسے، ایسے کر کے، اور پھر مرنا بھی ایسے کر کے، اور یہ سکھایا. اور امیر المجاہدین نے یہ کام کیا کہ امیر المجاہدین نے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچایا نہیں. اصل درد یہ ہے جنہوں نے 126 دن ملک کا نقصان کیا اور 126 دن ماؤں بہنوں کو نچایا. حضرت صاحب وہ کیس کب کھولنا ہے؟ حضرت صاحب ان کا کیس کب کھولنا ہے؟ جنہوں نے اس قوم کو بھوک اور افلاس پر لا کر مجبور کر دیا کہ قوم خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئی. حضرت صاحب وہ کیس کب کھولنا ہے؟ جنہوں نے عافیہ صدیقی بیچی. وہ کیس کب کھولنا ہے؟ جنہوں نے ممتاز قاضی کو تخت اعدار پر لٹکایا. اور وہ کیس کب کھولنا ہے؟ جنہوں نے حضور کے ختم نبوت کے پہرے داروں پر گولیاں چلا کر 8 حضور کے پہرے داروں کو شہید کیا. یاد رکھیے گا آج اگر آپ حضور کی عزت پر بات کر رہے ہیں، ہم تو دین کے خادم ہیں، ہم سے نہ ٹکرائیں، ہم تو دین کے پہرے دار ہیں. ہم نے یہ پہرا دیتے رہنا ہے، چاہے یہ گردن رہے یا نہ رہے، یہ سانس رہے یا نہ رہے. کیوں علامہ اقبال کہتا ہے یہ سانس کس وجہ سے ملی ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. علامہ اقبال کہتا ہے یہ خیمہ افلاک کس وجہ سے کھڑیا؟ کتنے میں تو کھڑیا؟ کتنی نیکی میں تو کھڑیا؟ کتنے جناب اپنے جناب لوگ کہتے ہیں جی میں فلان بڑا نمازی حاجی نمازی کی وجہ سے کھڑا. یہ خیمہ افلاک، اقبال کہتا ہے نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. اور یہ نبض جو چل رہی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ کن کی برکت سے چل رہی ہے؟ اقبال کہتا ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے.
جب یہ خیمہ افلاق بھی اور یہ نبض بھی ہماری رسول اللہ کے نام پر چل رہی ہے تو پھر ہم نے حضور کے دین کی بات ہی کرنی ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. ہم حضور کے دین کا کھا رہے ہیں اور ہم نے حضور کے دین کی باتیں کرنی ہیں. سمجھ آ رہی بھائی؟ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے سنیں ذرا جواب کہاں سے ملتا ہے. میں حضرت صاحب کے لیے اس حضرت صاحب کے لیے حضرت یہ کرسی چند دنوں کی ہے, آپ سے بڑے بڑے چیف جسٹس آئے گزر گئے. اگر آپ چاہتے ہیں, ساتھ نصیحت کی آپ کو, اگر آپ چاہتے ہیں قیامت تک اگر آپ کا نام حضرت ابو دردہ جو قاضی القضات تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی لسٹ میں آئے اور قیامت کے دن آپ ان کے صف میں کھڑے ہوں تو پھر یاد رکھیے گا آپ جب دوبارہ تاریخ لگے تو آپ کھڑے ہو کر سلوٹ مارے کہ واہ اس مرد کلندر کو سلام جس نے اپنا تن من لٹا کر حضور کی عزت پر ٹھیک پہرا دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں کھڑے ہوں تو پھر حضور کے پہرےداروں کے لیے آپ نے وہاں مخالف بات نہیں کرنی. اگر کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا جواب ہم نے کوئی نہیں دینا, کوئی سخت جواب تو ان کو گال نہیں کرنی, جواب مال کا درفوانا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور والوں لڑ رہے نا تو ایک یہودی نے آپ کو تیر ماریا تو انہیں تیر نال کہا کہ جھل یہودی دا تیر ابن ارکا دا تیر جھل تو حضور دے حضور والوں آیا تو تیر جھل تو جواب رسول اللہ آپ جیسے تیر لگے رکھیا کرتے. جواب حضرت سعد بن معاذ نے نہیں دیتا, جواب رسول اللہ نے دیتا. فرمایا عرق اللہ وجہ, فرمایا تو میرے غلام نو تیر مار دا اللہ تعالیٰ تیرے چہرے نو جہنم میں جلا دے. جواب ہم نے نہیں دینا. اتنا ضرور آپ سے گزارش کرنی ہے, اتنا عجب درد فیض آباد دھرنے پہ کس لیے, اتنا عجب درد فیض آباد دھرنے پہ کس لیے, دیکھا نہیں یہ پیرا کس اونچے در کا ہے, پیڑا اور پکیاں اور اور قیامت تک حضرت سعد بن ربیع نے قیامت تک حضور کے غلاموں کو یہ پیغام دے دیا اور فرمایا جا کر حضور کے غلاموں کو یہ میرا پیغام دے دینا. میدان احد کے اندر جب حضرت سعد بن معاذ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے حضور کو کہا, یہ میری باتیں کو یہ نہ سمجھے کہ بغیر گل کوئی نہیں, ہر بندہ اپنی خاندان دی عزت ہے, اپنے باپ دی عزت ہے, اپنی ماں دی عزت ہے, جذباتی ہے. تو رسول اللہ دی عزت ہے جذباتی کوئی نہیں, اس تو بڑا بے کائنات بے شرم آدمی کوئی نہیں جنہوں حضور دی عزت ہے پھر غیرت اپنے بندہ ماں پیو جنہیں بھی حضور دی ماں پیو یہ اس تک کنے دسیاں رسول اللہ نے دسیاں نا, یہ انہوں دی عزت کوئی نہیں پھر کائنات میں کسی کی عزت کوئی نہیں. کائنات کی بابا جی فرمانزن بابا جی جملہ تو ساری دنیا کی عزتیں اس خاک برابر بھی نہیں جہاں میرے آقا و مولا کی سواریوں نے ایک بار پیشاب مبارک کی. بس یہ ہے ہمارا موقف اور آپ لوگوں نے آپ بڑی جان فشانی کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے آپ پرچی رسول اللہ کے دین کے لیے دینی ہے. آپ سنیں ذرا مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا, میرے آقا مسکرا چلتے کیسے تھے, میرے آقا کی ہتھیلیاں مبارک نرم و نازک تھی اور جب میرے آقا زمین پر چلتے تو پھر زمین کا منظر کیا ہوتا. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممقد ولا بالقصير المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلصم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أضاج العينين آدم الأشباه جليل المشاش والقدد أجود ذو مصربة شسم الكفين والقدمين اذا مشا فقلا کان ما ينحط من سبب. مولا کائنات فرماتے ہیں تو حضور زمین تے چلتے سن تے زمین سمٹ کے گیا دی حضور ادھر مبارک میں دسو زمین میں جان دی ہوئے کہ اے اللہ دے محبوبن تے کوئی دو ٹنگا نہ جان دو کہ حضور خاتم النبیین ہے جی. آگے سنو حضور دی ختم نبوت تے گل فرمایا وَإِذَا الْتَفَتَ مَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. مولا کائنات فرماتے ہیں حضور دی مہر نبوت دونوں کندھیاں دے درمیان. پھر بریلی کا امام نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو بریلی کا امام وجد میں آ گیا. بریلی کا امام نے پھر یہ قلم اٹھایا اور قیامت تک ایسا شعر لکھا جس شعر کی کوئی مثل ہی کوئی نہیں. فرمایا فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. پھر حضور سخی کتنے ہیں مولا کائنات
آندھی کی طرح آندھی ہے جی میں تیز آندھی آواز چلتی نا اس طرح رسول اللہ سخاوت فرمانے سن جڑا حضور دی محفل سے جایا کرو تا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بلا ہو لبیک والے دن رات کیوں رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں ہمیں حضور اتنا دیتے ہیں کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی جان بدلی سے نکلا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دوغن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی آ جاوے تو پھر پریشان نہیں ہونا کیوں آلہ فرماتے ہیں غمزتوں کو رضا مجددی دے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا یہ ہم نے حضور کی محبت کی باتیں سنیں ذرا حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں جو مولوی چونکے چنانچہ نہیں جی یہ حالات پڑے مولا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کائنات میں سب سے سونے سن حضور تو پھر آگے وَأَجْوَدَ النَّاسِ حضور کائنات میں سب سے زیادہ سخی سن اگلی گال یار حضور دا غلاموں میں بوز دل ہوئے اے ممکن نہیں ہوئے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ اشجع الناس حضور کائنات میں سب سے زیادہ دلیر سن تو پھر حضور دا غلام بوز دل ہو سکتا نہیں حضور دا غلام کہتے بوز دل ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور جو کائنات بھی سب سے زیادہ دلیر سن تو پھر حضور دلیری نو پسند کر دینا تو پھر جو امیل مجاہدین نے دلیری بکھائی تو پھر بابا جی بارگاہ رسالت مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے اے میں نے کہہ رہے سن اے اپنی گلہ نے ذمہ دار خود دن کہ اکسے دے فلانا ساڑھا کوئی تعارف نہیں ساڑھی کوئی قیمت نہیں ساڑھا اتنا ہی تعارف ہے کہ اسی کتے پاک رسول اللہ دے بس آلہ فرماتے ہیں حضور دے درد کتا ہونا دے بڑی گل ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں میاں نور کا ڈورا دے آلہ فرماتے ہیں حضور دے درد کتا ہونا دے بڑی بڑی گل ہے میں دے غوث پاک دے درد کتا بھی نہیں ہے بس ساری زندگی انج رہنا ہے پھر حضور آگے نا حضور دے محفل ملاد بھی ہے تو حضور آگے آلہ فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اے بات ہے اے رضا یہ احبت ہے جنہی میں گلنا کردہ نا حضور دی محبت نہیں ہے کہ تو گلنا نہیں آلہ فرمانے نے حضور دی محبت یہ میں اتنی گلنا لکھیان اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر جب حضور آئے تو پھر امام بصیری کیا فرماتے ہیں ابان مولدو انتی بھی انصری آتی بمقتدائی من و مقتدمی انشاءاللہ اے پھر تو انہوں سناؤں گے امام بصیری کی فرمانے تو حضور آئے تو پھر دنیا کی میں جگمگائی پھر ہر شاید جگمگا گئی کہ حضور آ گئے جانور بھی خوش ہو گئے دریا بھی خوش ہو گئے چرند پرند بھی خوش ہو گئے ہر چیز خوش ہوئی انہیں کہا امام الانبیاء تشریف لے اب مولا کائنات کے جسے بات مکمل کر کے آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بڑے جان فشانی کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اجود الناس صدرا و اصدق الناس حریقتا و اکرمهم عشیرا مرعو بداہتا حابا ومن خالته معرفتا حبا یقول نائته لم رکب له ولا بعده مثلا موجنہ بیکھیا نا حضور نو تے پھر ساری زندگی ادھر ادھر نہیں ہوئے مولا کائنات فرمانے میرے آقا اتنے سونے سن جڑا دور رہا جڑا نیڑے آیا نا حضور دے جنہیں پھر ایک جھلک بیکھیا جو کہتے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی پھر پیر میرے لئے شاہ صاحب نے ایک گل کی تھی اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھاں دے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں اور محفل سے جان دا مقصد بھی ہے تسی حضور دے غلام اتنی دیر بیٹھے رہے ہو اتنی جزا پھر حضور دین گے نا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے اے تے پھر حضور جزا دین گے نا اے تے پھر لکھیا جا رہا نا آفا شیرازی دا شیر کال کے مگل مکا چھڑی آفا شیرازی کہنا پریشان نہیں ہونا انہیں محفل ملا دے بیٹھا نہ سننا در ہے نا نہیں
پریشان نہیں ہونا. آفت شیرازی کہتے ہیں اوقات ہما بود کہ با یار بسر شد باقی بے حاصل و بے خیردی بود. آفت شیرازی کہتے ہیں چلیا زندگی دی اوہی زندگی ہے جڑی حضور دے نام دے گزر جاوے, اپنے حضور دا تذکرہ کردہ کردے گزر جاوے, باقی دے اہم چبل پڑے, باقی دے اہم چبل پڑے. کتنی فرشتے لکھ رہے ہیں نا کہ حضور دی محفل تے بیٹھا رہا تے لبیک دے نعرے لانا رہے, فرشتے لکھ رہے ہیں نا. تو قیامت کے نام اعمال جو کھلے گا تو یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ وزیر آباد محفل میں بیٹھا رہا حضور اور آپ کے تذکرے سنتا رہا اور کرتا رہا. تو پھر حضور اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ منظر ہی کیا ہوگا, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. اب آپ نے نعرہ لگانا ہے جہاد کا تاکہ وہ جو مجاہدین ہیں نا حماس کے, ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہم بالکل کھڑے ہیں. جیڑا کوئی بزدل ہے نا بے شک ہاتھ تھلے کر کے رکھے ہاتھ تھلے کا جیڑا حضور دا غلام ہے جیڑا چاہنا اسرائیل دی ہوٹ ٹھکائی ہونی چاہی دی وہ جناب نعرہ لاوے تاکہ ساڑھے ہی نہ بگوڑے کوئی دلیری لبے اے بھی کوئی اعلان کرن. قسم بخدا میرا اعلان ہے, پاک فوج پیچھے رہے اعلان کرے قسم بخدا اسی چھال مار کے فلسطین داخل ہو جانا. پاک فوج پیچھے رہے اسی لبیک دے نعرہ داخل کر دے کدے فلسطین پھر شام پھر برما پھر اردن داخل ہوندے ہیں پورے حضور دا دین غالب کرتے. ہاں الجہاد الجہاد. اے آواز تے میرے مالک نے بچاڑی نا, آواز تے میرے مالک نے بچاڑی. آواز سے لاؤ اس جذبے نال, اے جذبہ رکھ کے لاؤ کہ یا اللہ تمہیں توفیق دے میں بھی فلسطین کی آزادی میں شامل ہو جاواں. لبیک لبیک. الجہاد 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 الجہاد. کشمیر کی نال آزاد ہونا, فلسطین کی نال آزاد ہو رہا, شام کدھر آزاد ہونا, برما کدھر آزاد ہونا, پوری دنیا دے وچ حضور دا دین کیویں آنا, جہاد نال آنا. الجہاد الجہاد. میں زور اس واسطے لا رہا ہوں جے گلا قربان ہو جاوے حضور دے نام تے اس گلے دی کیا ہی بات ہے. ہاں الجہاد الجہاد. لبیک لبیک.